اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اور اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے دروازے کھول دیے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں ہر نیک عمل کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں شب قدر جیسی عظیم رات پوشیدہ ہے۔ اس مہینے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عبادت، سخاوت اور تقوی ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ آج ہم رمضان المبارک میں اہل بیت اطہار کی عبادت اور ان کے تقوی و پرہیزگاری پر ایک خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روزے اور سخاوت۔ مدینہ کی بابرکت گلیوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ یہ وہ مقدس گھر تھا جہاں قرآن کی آیات نازل ہو رہی تھیں، جہاں سے دنیا کو تقوی، علم اور سخاوت کا درس ملنا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضرت علی کرم وجہ اللہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور انہیں دعا دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی کنیز حضرت فضہ نے منت مانی کہ اگر حسن و حسین صحت یاب ہو جائیں تو 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور امام حسن اور امام حسین صحت یاب ہو گئے۔ وعدے کے مطابق سب نے روزہ رکھ لیا۔ افطار کا وقت آیا تو ایک مسکین دروازے پر آ گیا اور کہا، اللہ کے رسول کے اہل خانہ، میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کھانے کو کچھ دے دو۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا کھانا اس مسکین کو دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا حصہ دے دیا۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی روٹی اسے دے دی، اور حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا کھانا مسکین کو دے دیا۔ یوں سب نے صرف پانی پی کر روزہ افطار کیا۔ اگلے دن دوبارہ روزہ رکھا۔ افطار کا وقت آیا تو ایک یتیم دروازے پر آ گیا اور کھانا مانگنے لگا۔ اس بار بھی سب نے اپنا کھانا اس یتیم کو دے دیا اور خود صرف پانی پر گزارا کر لیا۔ تیسرے دن روزہ رکھا۔ افطار کا وقت آیا تو ایک قیدی دروازے پر آ گیا اور کھانے کی درخواست کی۔ اس بار بھی میرے دوستو بزرگوں، اہل بیت نے اپنا کھانا قیدی کو دے دیا اور خود فاقے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ سورہ دہر نازل ہوئی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم تم سے صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ ہم تم سے کسی بدلے کی خواہاں ہیں اور نہ شکریہ کے۔ یہ واقعہ ہمیں اہل بیت کی ایثار و قربانی کی تعلیم دیتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان المبارک، میرے دوستو بزرگوں، اصل مقصد صرف روزہ رکھنا نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنا بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رمضان میں عبادت و شہادت۔ رمضان المبارک کی عبادت میں
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی منفرد تھا۔ وہ دن میں روزہ رکھتے تو میرے دوستو بزرگوں رات کو قیام کرتے اور وقت اللہ کے ذکر میں گزارتے۔ وہ فرماتے جب تک انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اس کا روزہ کامل نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو بزرگوں یہ رمضان کی وہی مبارک رات تھی 19 رمضان جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کوفہ میں تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ کی طرح عبادت میں مشغول تھے۔ جب سجدے میں گئے تو ایک بدبخت ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے حملہ کر دیا۔ میرے دوستو بزرگوں خون میں لت پت ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قسم ہے رب کعبہ کی۔ تو میرے دوستو بزرگوں قسم ہے رب کعبہ کی میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے کہا قسم ہے رب کعبہ کی میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رمضان کی برکتوں کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی حقیقت بھی واضح ہوئی کہ اہل بیت ہمیشہ دین اسلام کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں امام حسن اور امام حسین کا رمضان المبارک یہی سخاوت اور عبادت کا درس امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بچپن سے ملا تھا۔ تو میرے دوستو بزرگوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں غریبوں کو کھانا کھلاتے، بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے اور پوری رات عبادت میں گزارتے۔ ان کی عادت تھی کہ سحری میں اپنے غلاموں سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو بزرگوں یہ آپ کے دلوں کو موم کر دے گا یہ واقعہ۔ اپنے غلاموں کو اور ملازموں کو پہلے کھلاتے پھر خود تناول فرماتے۔ تو میرے دوستو بزرگوں امام حسین کا رمضان بھی نیکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ فرماتے روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، تو میرے دوستو بزرگوں بلکہ دل کو ہر برائی سے بچانے کا نام ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رمضان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑا نہ جائے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ میرے دوستو بزرگوں جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اسے بھی روزے کا پورا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ شب قدر کی رات کو تلاش کرو، وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ یہ تمام واقعات ہمیں اہل بیت اطہار کی عبادت، سخاوت اور تقوی کی جھلک دکھاتے ہیں۔ رمضان المبارک محض بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں میرے دوستو بزرگوں، بلکہ صبر، شکر، سخاوت اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کا نام ہے۔ میرے دوستو بزرگوں میری بہنوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان بابرکت ہستیوں کے نقش قدم پر چلیں، روزہ رکھیں، عبادت کریں، دوسروں کا خیال رکھیں اور رمضان المبارک کی اصل روح کو سمجھیں۔ میرے دوستو بزرگوں میری بہنوں اگر میرے چینل کی یہ ویڈیو اگر آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری اسلامی ویڈیو روحانی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت آپ تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہماری دلی دعا ہے۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں پھر دوسری ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔